الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم جنات عدن يدخلونها جنت کے باغ میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا پہنایا جائے گا ان کو ہار، من اساور من ذهب ولؤلؤا سونے کے کنگن اور موتی کے، ولباسهم فیہا حریر اور اس میں ان کا لباس ریشمی ہوگا، وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن اور کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے غم کو، ان ربنا لغفور شکور بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا تھا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا وارث بنا دیا، جن میں سے ایک تو وہ تھا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی وہ ایمان تو لایا ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، اللہ پر ایمان لایا، کتاب پر، قرآن پر ایمان لایا، قیامت پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لایا، لیکن گناہگار ہے، اپنی ساری زندگی گناہوں میں جو ہے گزار رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزار رہا ہے، تو اس کو فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ کہا ہے کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ جو درمیانہ درجے کا ہے، یعنی گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں نیکیاں بھی کر رہا ہے، نافرمانی بھی اس سے ہو جاتی ہے لیکن عبادت بھی کر رہا ہے، تو یہ دوسرے درجے کا شخص ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ جو اللہ کے حکم سے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، فرائض واجبات پر تو عمل کر رہا ہے لیکن مستحبات پر بھی عمل کر رہا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، دیگر بھی دین کے جو کام ہیں ان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، تو یہ تیسرے قسم کا آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسم کے لوگوں کو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے، کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ گناہ گار انسان ہے لیکن اس کے اندر ایمان تو ہے، کہیں خدا نخواستہ کوئی قرآن کی توہین کر دیتا ہے، اس کا ایمان جاگ جاتا ہے، یہ اب لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ تو نے قرآن کی توہین کیسے کر دی، نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر دے معاذ اللہ، صحابہ کی شان میں گستاخی کر دے خدا نخواستہ، تو یہ شخص لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نبی کی ناموس کے لیے، عزت کے لیے میدان میں نکل کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ ہے تو گناہ گار لیکن کلمہ تو پڑھا ہے، ایمان تو لایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تینوں قسم کے لوگ، قرآن کی حفاظت والے جو لوگ ہیں، قرآن کا جن کو وارث بنایا ہے، اس میں گناہ گار بھی شامل ہے، اور یہ تینوں قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ گناہ گار تو اپنے گناہوں کی سزا پا کر جائے گا، اس کو پل صراط پر روک لیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، پھر یہ جنت میں جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اگر گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، اس کی سزا ملے گی۔ اور پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ ایک
دن جو آخرت کا ایک دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہاں پر اگر ایک دن کسی پر مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ایک دن، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ اور لمحہ اس کے لیے گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قیامت کا ایک دن تو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت اور تیز ہے، اور عذاب بڑا سخت ہے۔ تو وہاں ایک دن اتنا بڑا ہوگا، یہاں 24 گھنٹے کا دن ہے، وہاں پر 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس لیے انسان جو ہے گناہوں سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرے، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہ جانا پڑے، جہنم کی ہوا بھی ہمیں نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اور انسان کو بچتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں قسم کے لوگوں کو، گناہ گاروں کو بھی جو ایمان لائے اور جو متوسط درجے کے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں عبادت بھی، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، اور تیسرے وہ جو گناہوں سے بچ کر نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور جو ولی اللہ ہے، اولیاء ہے، اللہ کے نیک بندے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ سب کتاب اللہ کے وارث ہے۔ اور ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور پھر انہی تین قسم کے لوگوں کے لیے اللہ نے آگے فرمایا، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا، کہ ان کو داخل کیا جائے گا باغوں میں، یحلون فیہا، جس میں ان کو ہار پہنایا جائے گا، من اساور من ذهب ولؤلؤا، جو سونے کے کنگن ہوں گے، ولؤلؤا موتی کا ہوگا، ولباسهم فیہا حریر، اس میں ان کو ریشمی لباس پہنایا جائے گا۔ جنت میں یہ انعام دیا جائے گا ان لوگوں کو۔ دنیا میں تو مرد کے لیے ہار پہننا، زیور پہننا یہ تو جائز نہیں ہے اور منع ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں اس نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، یہ ہار پہننا، یہ زیور پہننا، یہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام کیا دنیا میں تو اس نے چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں جنت میں اس کو ہار پہنائیں گے، جو سونے کا ہوگا، موتیوں سے جڑا ہوگا، اور اسی طرح قیمتی لباس ہوگا ریشمی۔ دنیا میں تو اس کے لیے ریشمی لباس حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن آخرت میں جائز ہوگا۔ اور اب انسان کہتا ہے کہ آخرت میں ہم ہار پہن کر کیسے لگیں گے، زیور پہن کر کیسے لگیں گے؟ پھر ماحول کا انسان پر اثر ہوتا ہے، اور معاشرے میں ایک چیز رائج ہے، اگر وہ انسان اپنا لے تو اس کو برا نہیں لگتا، تو آخرت میں بھی ہر ایک نے ہار پہنا ہوا ہوگا، ہر ایک نے زیور پہنا ہوگا، تو اس کو بھی پھر پہننے میں اچھا محسوس ہوگا، اس کو تعجب نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قیمتی چیزیں عطا فرمائیں گے، اس طرح ان کو زیب و آرائش کی چیزیں عطا فرمائیں گے کہ اب تم ریشمی لباس بھی پہنو، یہ بھی جنت میں تمہارے لیے جائز ہے، اب تم ہار بھی پہنو، یہ بھی جائز ہے۔ دنیا میں سونے کو حرام کر دیا تھا مرد پر، اب جنت میں یہ بھی جائز ہے، اب سونا بھی پہن سکتے ہو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، پھر یہ جنتی وہاں پر کہیں گے کہ شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نے ہم سے غموں کو دور کر دیا۔ جنت میں تو کوئی غم نہیں ہوگا، دنیا میں تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے، غم ہوتے ہیں، ٹینشنیں اور مختلف مسائل انسان کے ساتھ رہتے ہیں، پریشان رہتا ہے، لیکن جنت میں سب کچھ بھول جائے گا۔ جنت میں مزے ہی مزے، جنت میں عیش کی زندگی ہوگی، کوئی غم اس کے قریب نہیں ہوگا، اس کا ذہن واش ہو چکا ہوگا، ہر چیز دنیا میں چھوڑ کر یہ چلا جائے گا۔ آخرت میں نئی زندگی ہوگی، نیا ذہن ہوگا، اور وہاں پر آخرت کی صرف اس کو فکر ہوگی، آخرت ہی اس کے سامنے ہوگی، تو وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر، جنت کی طرح طرح کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کے سارے غم دور ہو جائیں گے، اور کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ تو دنیا میں تو پریشانیاں، غم انسان پر آتے ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہے، تو اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ آزمائشوں پر جو ہے صبر کر کے ان ساری آزمائشوں کو عبور کرتا چلا جائے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتے ہیں۔ یہ دنیا کی جو آزمائشیں ہیں، دنیا کے غم جو ہے، یہ انسان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، انسان کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔
کہ میرا بندہ ان آزمائشوں پر مجھے یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آزمائشوں پر چلتے ہوئے اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، ورنہ تو دنیا میں ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جن کے اوپر پریشانیاں آئی اور انہوں نے آگے سے کفری الفاظ کہے کہ ہم نے ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی ہم قرآن مجید پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، اللہ نے ہمیں یہی اس کا بدلہ دیا ہے، اللہ کو اور کوئی نظر نہیں آیا، ہمیں یہ پریشانی دینی تھی۔ اس طرح بھی لوگ کہتے ہوئے نظر آئے۔ تو اس لیے ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر نہیں مانگنا چاہیے۔ جس نے صبر مانگا گویا اس نے اللہ سے آزمائش مانگی، اللہ سے پریشانی مانگی ہے۔ ہاں، ایک آدمی پر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، کوئی غم آ گیا، اب اس کو اجازت ہے کہ وہ اللہ سے اس پریشانی پر صبر مانگے، اس آزمائش پر اللہ سے صبر مانگے، اس غم پر اللہ سے صبر کی دعا کرے۔ لیکن ایک آدمی کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے، وہ آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، ضروریات اس کی پوری ہو رہی ہیں، پھر بھی وہ اپنی دعاؤں میں جو ہے اللہ سے صبر کی دعا کرتا رہے۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کیا جائے۔ یہ صبر کی دعا کرنے والا یہ گویا اللہ سے پریشانی مانگ رہا ہے، اللہ سے مشکل مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب کوئی پریشانی آ جائے اس کے بعد اللہ سے صبر کی دعا کرو، پریشانی ابھی نہیں آئی تو صبر کی دعا بھی اللہ سے نہ مانگی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر، نیک لوگوں پر آزمائشیں بھیجتا ہے، اور سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئی ہیں، پیغمبروں پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ پیغمبروں پر کیوں آئی ہیں؟ پیغمبروں کو آزمایا گیا ہے۔ اگر پیغمبر پر آزمائش نہ آتی تو امت کو کیسے پتہ چلتا کہ آزمائش پر صبر کیسے کرنا ہے، نبی کی تعلیم کیا ہے، نبی نے صبر کر کے کیسے بتایا؟ تو اس لیے انبیاء پر سب سے زیادہ مشکلات آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، تو آگے امتیوں پر بھی آتی ہیں۔ اگر دین پر چلنے میں آسانیاں ہی ہوتی، پریشانیاں نہ آتی تو انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی ہر آزمائش سے محفوظ رکھتا، لیکن نہیں۔ جو اللہ کا جتنا قریب ہوتا ہے اس پر پریشانی اور آزمائش بھی زیادہ آتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی پریشانی انسان پر آئے تو اس پر صبر کرتے ہوئے، اس آزمائش پر حوصلے کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی منزل تک چلتا رہے، اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اس آزمائش سے نکال دیں گے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ کسی کے پاس بھیج دیتے ہیں، اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کہ بھائی اس کو ہم نے ٹیلر بنانا ہے، ٹیلر کے پاس جائے گا تو اب یہ نہیں کہ پہلے دن سے وہ کمائی شروع کر دے، پہلے دن سے کپڑے سینا شروع کر دے، نہیں۔ ٹیلر کچھ مہینے تک اس سے کبھی بٹن لگوائے گا، کبھی قمیض کے کاج نکلوائے گا، کبھی کہے گا کہ فلاں سلائی کو جو ہے اس کو کھول دو، کبھی کچھ ساتھ میں ہلکا پھلکا سکھاتا بھی رہے گا۔ یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ واقعی مخلص ہے سیکھنے میں یا نہیں، صرف وقت پاس کرنے کے لیے یہاں پر آ گیا ہے۔ تو یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ جب وہ کچھ مہینے تک صحیح چلتا ہے، سارے کام کرتا رہتا ہے، پھر وہ اس کو سکھاتا ہے کہ بھئی قمیض اس طرح سینی ہے، آستین ایسے سلے گی، اور اس کے جو ہے قمیض یوں سلے گی، شلوار کو اس طرح سینا ہے، ساری چیزیں وہ بتائے گا۔ اور اسی طرح کوئی مکینک کے پاس کسی کو بھیج دیا، وہ بھی اسی طرح کچھ دن تک اس کو کہے گا کہ فلاں پانا اٹھا کے لے آؤ، فلاں چیز اٹھا کے لے آؤ، وہ بھی اس کو چیک کرتا ہے، اس کے بعد سکھائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو آدمی آیا ہے، جو جنت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ پہلے میں اپنے بندے کو چیک تو کروں کہ جنت حاصل کرنے کے لیے مخلص بھی ہے یا نہیں، جنت حاصل کرنا واقعی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، گناہوں سے بچتا بھی ہے یا نہیں بچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے کبھی کوئی گناہ لا کر اس کے سامنے ظاہر کر دیں گے، کبھی کوئی گناہ اس کے سامنے آ جائے گا، کبھی کوئی مشکل آ جائے گی کہ بھائی اب اس سے یہ بچتا بھی ہے یا نہیں بچتا، اس گناہ سے یہ بچتا ہے یا نہیں بچتا، اپنے رب کو یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔
جب بندہ اس گناہ سے بچتا ہے اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، پھر اس شخص پر اللہ کی رحمتیں بھی آتی ہیں، اللہ کا قرب بھی اس آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی پریشانی آ گئی تو اس کو صبر کے ساتھ اس پر جو ہے چلتے ہوئے انسان جو ہے اس امتحان کو کامیابی سے عبور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پھر جنت اور جنت کی نعمتیں انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ ان ربنا لغفور شکور، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارا رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ انسان کی نیکیوں کی، انسان پر جو آزمائشیں آئیں، پریشانی آئی، اس پر اس نے صبر کیا، آزمائشوں پر صبر کیا، اب اللہ تعالیٰ اس کی اس آزمائشوں پر قدر بھی کرتا ہے، اس بندے کی قدر کر کے اس کو پھر جنت کی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، اور فرمایا یہ جنتی کہیں گے کہ جس نے اتارا ہم کو رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے، یعنی اللہ کا شکر کرنے کے بعد کہیں گے کہ اس اللہ کا فضل ہے جس نے ہمیں اس جنت کے گھر میں ہمیں اتارا، ہمیں جگہ دی، ہمیں رہنے کے لیے یہاں پر ٹھکانہ دیا، اس اللہ کا فضل ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، وہاں پر ان کو کوئی مصیبت، کوئی مشقت نہیں پہنچے گی۔ ولا یمسنا فیہا لغوب، وہاں پر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو انسان تھک جاتا ہے، صبح سے شام تک کام کیا، اب وہ تھک کر جو ہے بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر تو انسان کو نیند ہی نہیں آئے گی، وہاں پر تو نیند ہی نہیں ہوگی، وہاں پر تو کوئی کام ہی نہیں کرنا پڑے گا، بس وہاں پر نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو، وہاں پر تو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہو، اور وہاں پر تو شہد کی دودھ کی نہریں ہوں گی، جتنا مرضی پیتے رہو۔ یہاں پر تو دودھ پینے کے لیے بھی کئی بار انسان سوچتا ہے کہ دودھ بھی جو ہے ڈبل سنچری بنا چکا ہے، تو وہاں پر تو نہریں اللہ تعالیٰ چلا دے گا کہ بھئی جتنا پینا ہے پیو، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، شہد کی نہریں ہوں گی، تو وہاں پر تو کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی مشقت انسان کو نہیں ہوگی۔ دنیا کی پریشانیوں اور مشقت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی آسانیاں انسان کے لیے پیدا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں جو جہنمی ہیں، جو کافر ہیں۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، تو فرمایا کہ اس میں مریں گے بھی نہیں، ان کے مرنے کا بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور ان کے عذاب میں تخفیف کا بھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ جہنم کی آگ میں انسان کو ڈال دیا، جہنمی چلا گیا، کافر چلا گیا، تو اب وہ جہنم کی جو آگ اس پر مسلط ہوگی اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ انسان وہاں پر کہے گا کہ کاش میں مر جاؤں، کاش مجھے موت آ جائے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، فرمایا جائے گا کہ یہاں پر کوئی جہنمی ہے، کوئی جنتی ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، موت کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جہنمی وہاں پر عذاب سے تنگ آ کر اللہ سے فریاد کرے گا، یا اللہ مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ فرمایا موت نہیں آئے گی، اسی طرح تمہارا عذاب چلتا رہے گا، جب تک تم یہاں ہو تمہارا عذاب چلتا رہے گا، یہ دائمی عذاب ہے، جہنم کی آگ میں مبتلا رہو گے۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور عذاب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی کہ کوئی آدمی چلا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، وویلا کر رہا ہے۔ دنیا میں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی اس کو چھوڑ دو، کچھ وقت کے لیے اس کو مہلت دے دو، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب میں کچھ دیر کے لیے کمی کر دی جائے، نہیں، جیسا عذاب پہلے دن سے شروع ہوا ہے آخر تک جب تک رہے گا تو اس کا عذاب ویسے ہی چلتا رہے گا، اس میں نہ کمی کا فیصلہ کیا جائے گا نہ موت کا فیصلہ کیا جائے گا، ہمیشہ ہی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اور فرمایا کہ یہ سزا دیتے ہیں ہم ہر ناشکر آدمی کو۔ وہم یصطرخون فیہا، فرمایا کہ جہنمی اس آگ میں چلائیں گے،
زور زور سے چلائیں گے، شور کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور ہوں گے، فاصلہ ہوگا، تو یہ یہاں سے چلا چلا کر اللہ کو پکاریں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کو آواز دیں گے۔ فرمایا کہ پہلا جواب جو اللہ کی طرف سے آئے گا ان کی پکار کا، وہ 1000 سال کے بعد آئے گا، اور کہا جائے گا کہ تمہاری پکار کو آج نہیں سنا جائے گا، تمہارا چلانا آج بیکار ہے، تمہاری اس چلانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 1000 سال کے بعد جو ہے یہ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، تو یہ چلاتے رہیں گے۔ تو یہ عذاب پر چلانا یہ جہنمیوں کی عادت ہے، تو اس لیے فرمایا کہ انسان چلا کر بھی کسی سے بات نہ کرے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے، کسی سے چلا کر بات نہ کرے۔ اور سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے، سب سے بری آواز گدھے کی آواز کو قرار دیا۔ سورۃ اللقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لصوت الحمیر کا لفظ آیا ہے، سب سے بری آواز جو ہے گدھے کی آواز ہے، کیونکہ گدھا جو چلاتا ہے پورے محلے میں اس کی آواز جاتی ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ جو ایسی ہوتی ہے، بدمزہ آواز ہوتی ہے، تو گدھا جو چلا کر بولتا ہے اس کی آواز کو ناپسندیدہ کہا، اور فرمایا کہ جو زور سے بولتا ہے گدھے کی طرح آواز نکالے اس کی آواز بھی اللہ کو ناپسند ہے، اور جہنمی اس طرح چلا کر بولیں گے۔ تو اسی طرح اس لیے فرمایا کہ انسان چلا کر نہ بولے۔ باہر محلے میں آوازیں کس رہے ہوتے ہیں لوگ، اور زور زور سے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، بھئی کسی سے کام ہے تو اس کے قریب جا کر بات کرو، کام ہے تو قریب جا کر بات کرو۔ ایسے زور زور سے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ پورے محلے میں آواز جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سب آداب کے بھی خلاف ہے، اور دین کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے یہ زور سے چلانا۔ اس لیے تو فرمایا کہ مسجد میں اونچی آواز سے بات نہ کرو، دنیاوی باتیں مسجد میں جو ہے بلند آواز سے نہ کی جائیں، یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو فرمایا کہ جہنمی چلائیں گے، اور ان کا یہ چلانا بیکار ہوگا۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، یہ فرمائیں گے رب ہم کو جہنم سے نکال دے، ہم کو کچھ بھلا کام، ہم تاکہ کچھ اچھا کام کر لیں، نعمل صالحا کوئی نیکی کا کام کر لیں، غیر الذی کنا نعمل جو ہم نے پہلے کام کیے اس کے علاوہ، یعنی جو کام ہم پہلے کر کے آئے، جو نافرمانیاں کر کے آئے، اس کے علاوہ کوئی اب اچھے کام ہم کر لیں، نیکی کے کام کر لیں، ہمیں کچھ مہلت دے دے، ہمیں جہنم سے نکال دے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا ہم نے عمر نہیں دی تھی تم کو اتنی جس میں تم سوچ لیتے، من تذکر وجاءکم النذیر، اور پہنچا تمہارے پاس ڈرانے والا بھی۔ عمر انسان کو دی ہے 50 سال ہے، 60 سال ہے، عمر انسان کو دی ہے، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، قرآن جیسی مقدس کتاب دی ہے، نبی آیا اس سے آ کر سمجھایا، بتایا کہ جہنم بھی ہے، حساب بھی دینا ہے۔ اس عمر میں تمہیں سمجھ نہیں آئی، اب مہلت مانگتے ہو ہمیں جہنم سے نکال دے، اتنی جو عمر دے دی اس میں سوچ لیتے، نبی بھی آیا، ڈرانے والا بھی آیا، اس کی بات کو مان لیتے، نبی کو دھتکارتے رہے، نبی کو برا بھلا کہتے رہے، نبی کو تانے دیتے رہے، اس کو شاعر اور مجنون کہتے رہے، قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہتے رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ اب جب عذاب کو دیکھ رہے ہو، اب کہہ رہے ہو ہمیں مہلت دے دے، فرمایا نہیں، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو عذاب کا مزہ، اب کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ جن کو اللہ کے علاوہ تم پوجتے رہے، عبادت کرتے رہے، وہ بھی تمہاری آج قیامت کے دن مدد نہیں کریں گے، اب عذاب چکھو۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کو آسمان اور زمین کے غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غیب کی ساری خبریں ہیں۔ یہ جو جہنمی کہہ رہے ہیں ہمیں مہلت دے دے، ہم دنیا میں جا کے اچھے کام کریں گے، اللہ کو ان کا بھی علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ بات دل سے کر رہے ہیں یا کس طرح کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر میں ان کو دنیا میں بھیج دوں تو یہ پھر بھی جو ہے نیک کام نہیں کریں گے، ان کے سامنے تو ان کے پہلے لوگ بھی گزرے، پہلی امتیں گزری جن کو عذاب دیے، تباہ کیا، ان کو دیکھ کر بھی یہ نہیں بدلے، اب دوبارہ جا کر کیا بدلیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا جواب دیا
کہ اگر میں ان کو دنیا میں بھیج دوں، اب یہ تو جہنم کا عذاب دیکھ کر جائیں گے، اب امتحان کیا ہوگا، اب آزمائش کیا ہوگی، تو بن دیکھے عذاب کو مانے، بن دیکھے اللہ پر ایمان لائے، یہ ایمان ہے۔ بن دیکھے جہنم کے عذاب کو مانے، یہ اصل چیز ہے، اور اس سے ڈرے، یہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ فرمایا کہ ان کو اب جہنم کا عذاب چکھنے کے بعد دنیا میں بھیج دوں تو پھر امتحان کیا رہے گا، یہ تو عذاب کو دیکھ چکے، تو اب دنیا میں نہیں بھیجے گا۔ فرمایا کہ اللہ کو ان کے بارے میں علم ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، دلوں کی بات بھی جانتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور آزمائش پر انسان کو صبر کرتے رہنا چاہیے تاکہ آخرت کی جو نعمتیں وہ ہمیں ملیں، آخرت کی پھر نعمتیں انسان کو ملیں گی۔ اس لیے دنیا میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی تو کوئی بات نہیں، اس پر صبر کیا جائے۔ یہ وقت ایک سا نہیں رہتا، آج آ گئی کل نہیں ہوگی، آج آزمائش آ گئی کل انشاءاللہ آسانی بھی آ جائے گی، وقت ایک سا نہیں رہتا۔ اس لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایمان پر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔